اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کون سی خوبیاں بچوں میں پرسنل انٹیلیجنس ظاہر کرتی ہیں۔ سوشل یا پرسنل ذہانت لیڈرشپ کے لیے انتہائی اہم ہے، جو کچھ لوگوں میں تو پیدائشی طور پر ہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مگر تربیت سے ہر انسان اس ذہانت میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات جاننا بھی اہم ہے کہ کوئی بھی ذہانت بڑھانے کا بہترین وقت زندگی کے پہلے 5 سے 7 سال ہوتے ہیں۔ اس قیمتی وقت کا بہترین استعمال والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، مناسب تربیت اور رہنمائی نہ ملے تو بچوں میں موجود اعلیٰ ترین ذہانتیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی۔ بچوں کی تربیت انتہائی محنت طلب کام ہے جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے میں پرسنل یا سوشل انٹیلیجنس زیادہ ہے تو اس کو مزید پالش کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کم ہے تو اس ذہانت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ضدی، شرارتی اور ایکٹیو بچے اکثر پیدائشی طور پر لیڈرشپ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے بچے دنیا کو اپنے والدین کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر وہ والدین کی بات سے متفق نہیں ہوتے اور اپنی مرضی ہی سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مناسب رہنمائی نہ ملے تو یہ ذہانت ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے بچوں کے لیے کھیل انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ ٹیم سپورٹس، خاص طور پر فٹ بال، کرکٹ اور ہاکی جیسے کھیل نہ صرف ان بچوں کو لیڈرشپ سکلز کے استعمال کا موقع دیتے ہیں، بلکہ ان کی انرجیز کے مثبت استعمال اور فرسٹریشن نکالنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ کھیلوں سے بچوں میں اپنی اور دوسروں کی خوبیاں اور خامیاں سمجھنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ کھیل بچوں میں محنت کرنے، آگے بڑھنے، وقت پر اہم فیصلے کرنے، غلطیوں سے سیکھنے اور دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کھیلوں میں کامیابی بچوں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور ایسے بچے پڑھائی میں بھی بہتر کارکردگی دکھانے لگتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ڈسپلن، جو ہمارے اسکولوں کی نظر میں ہرگز کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ بھی کھیلوں سے سکھائی جا سکتی ہے۔ بچوں میں سوشل یا پرسنل انٹیلیجنس بڑھانے کا دوسرا اہم ذریعہ فری پلے ہے، یعنی بچوں کو اپنی مرضی سے کچھ بھی کھیلنے کا موقع بھی ضرور دینا چاہیے۔ ٹیبلو، ڈرامہ، کہانیاں سنانا، گھر گھر اور چور سپاہی وغیرہ جیسے کھیل بچوں کو چہروں کے تاثرات، جذبات اور احساسات پڑھنا اور کوآپریٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی بچوں کو ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے جس میں ان کو ایکٹنگ کرنے کا موقع ملے۔ ایک اور اہم ہابی بک ریڈنگ ہے۔ خاص طور پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور ٹین ایج میں ناولز وغیرہ پڑھنے سے بچوں میں کرداروں کو جاننے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری اہم ذہانت جو کتابیں پڑھنے سے امپروو ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن سکل اور زبان کا بہترین استعمال ہے، جو لیڈرشپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں چیریٹی کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا شوق پیدا کرنا بچوں کو نہ صرف اچھا انسان اور مسلمان بناتا ہے، بلکہ ان میں دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی عادت ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی ان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر کے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس سے بچے اپنے آپ کو اہم اور کارآمد سمجھتے ہیں اور ان کی سیلف ریسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نیچرل یا بورن لیڈر بچے کیونکہ اکثر ضدی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بہت ہی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے معاشرے کے والدین اکثر نہیں کر پاتے۔ ایسے بچے اکثر خود سر اور اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سختی، ڈانٹ ڈپٹ یا مار کے بجائے ان بچوں کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے کہ ان کی عزت نفس متاثر نہ ہو۔ ایسے بچوں کو گھر میں سخت قوانین بنا کر ان کے ذریعے ہینڈل کرنا چاہیے، تاکہ ان کو پہلے سے پتا ہو کہ ان کو کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اور یہ کہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ہر حال میں ان کو ادا کرنی ہی پڑے گی۔ مثلا اگر وہ کوئی بات نہ مانے تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے ان کے باہر جانے پر یا فون اور کمپیوٹر کے استعمال پر خاموشی سے پابندی لگا دی جائے اور ان کے رونے دھونے کو خاموشی سے نظر انداز کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو لازمی کوئی ذمہ داری دینی چاہیے، چاہے وہ ان کا اپنا کمرہ صاف کرنا ہو، پانی بھر کر فریج میں رکھنا ہو، یا کوئی بھی روز کیا جانے والا کام ہو۔ اس سے ان میں احساس ذمہ داری اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، جو بہترین لیڈرز کی سب سے بڑی کوالٹیز ہے۔ بچوں کو کم عمری ہی سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں فیصلہ کرنا سکھائیں اور لاجک کے ذریعے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات ڈسکس کریں۔ کچھ ایسے فیصلے جو بچوں کے لیے اہم ہوں مگر ان کے بارے میں غلط فیصلہ لینا بچوں کے لیے زیادہ نقصان دہ نہ ہو، ایسے فیصلے خود بچوں کو کرنے دیں، تاکہ وہ غلط فیصلوں کے نتائج سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنی غلطیوں سے سبق لینا سیکھیں۔ مگر غلط فیصلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر بچوں کو طعنے دینا انتہائی نیگیٹو کام ہے، جو ہماری مائیں بہت شوق سے کرتی ہیں۔ اس سے پرہیز کریں۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔
پراعتماد، کامیاب اور مضبوط پرسنالٹی کے مالک بچے وہی ہوتے ہیں جن کو زندگی کے ابتدائی سالوں میں والدین کی بھرپور توجہ اور اچھی تربیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اولڈ اسکول دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔